بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کے جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں بالکل گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میں کمرے میں نہیں بلکہ قبر کے اندر ہوں، جہاں اتنا اندھیرا ہے بھولے سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اندھیرے سے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ مارا اور آواز دے کر اپنے شوہر کو پکارنے لگی، مگر اس کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا شوہر رات کو مجھے دودھ پلا کر سو گیا تھا۔ دودھ پیتے ہی میں بھی سو گئی تھی۔ یہ دودھ پی کر مجھے بہت گہری نیند آتی تھی، مگر کل میں نے آدھا گلاس ہی دودھ پیا تھا۔ شاید اس لیے میری آنکھ آدھی رات کو کھل گئی تھی، مگر اب جب نیند سے بوجھل ہوتے ذہن کے ساتھ میری آنکھ اچانک کھل گئی تو مجھے کمرے میں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ تبھی میں بہت ڈر گئی، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ لیمپ پر پڑا۔ میں نے فوراً اسے آن کیا اور کمرہ کچھ حد تک روشن ہو گیا۔ اب میری سانس میں سانس آئی اور میں نے اگلے ہی پل کمرے کا جائزہ لیا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کیونکہ بیڈ کے ایک کونے میں میرا شوہر نہیں بلکہ میرا دیور سو رہا تھا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ دے دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی میں نے ہمت کر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دیور سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ بہت گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا اور میں نڈال سی دوبارہ بیڈ پر ڈہ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، جانے کب سے میرا دیور یہاں سو رہا تھا اور کس نیت سے یہاں آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میرا شوہر غصے کا بہت تیز تھا، میں اس سے ڈرتی تھی۔ مگر جب میرا شوہر اندر آیا تو عجیب جانچتی ہوئی نظروں سے میرا اوپر سے نیچے تک معائنہ کرنے لگا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ اب میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ آخر کیا ماجرا تھا؟ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے میرا دیور کیوں میرے بیڈ پر سو رہا تھا؟ ایسے سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بھی کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میں نے اپنے دیور کو پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ تم میرے کمرے میں میرے بیڈ پر کیا کر رہے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بھابھی کے بیڈ پر اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں سوتے ہوئے؟ اگر تمہارے بھائی کو ذرا بھی بھنک لگ گئی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ جانتے تو ہو تمہارا بھائی غصے کا کتنا تیز ہے۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو شروع میں تو وہ ڈرا ہوا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر میرے اصرار کرنے پر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے سہانے رو تھی۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرا سر چکرا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان پوری قوت سے میرے سر پر آ گرا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر میرے بالوں میں جذب ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ ایسی بات سن کر میں شرم سے زمین میں گر رہی تھی۔ میرا شوہر ایسا کیسے کر سکتا تھا اور وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرے پورے 10 دیور تھے لیکن سبھی نابالغ تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، ان لوگوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا بس ایک سال کا فرق ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ میرا شوہر ہر شام اپنے ایک بھائی کو کمرے میں لے آتا اور ساتھ بیڈ پر سلاتا، اور جب کبھی آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو میرا شوہر وہاں نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کے دوسرے بھائی تو چھوٹے تھے، مگر شہیر تقریباً میری ہی عمر کا تھا۔ اس کا یوں میرے کمرے میں بلکہ میرے بیڈ پر سونا مجھے سخت پریشان کر گیا۔ میں 18 سال کی تھی۔ میرا شوہر سمیر مجھے دودھ پلاتا جس کو پی کر میں ایسی گہری نیند سو جاتی کہ صبح ہی اٹھتی۔ جب ایک بار آدھا دودھ کا گلاس پینے کی وجہ سے میری آنکھ رات 3 بجے کھلی اور میں نے شہیر کو اپنے کمرے میں دیکھا، تب سے مجھے لگا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس دودھ میں ضرور کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں سو جاتی ہوں، اور سمیر ہی دودھ میں کچھ ملاتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو سمیر مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر رات کو اصرار کر کے دودھ پلانا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ کہتا تھا اس کو پینے سے تمہیں نیند اچھی آئے گی۔ شرمناک بات یہ تھی کہ میں ابھی کنواری تھی۔ ایک رات میں نے دودھ نہ پیا اور پھر آدھی رات کو جب شوہر نے اپنے ہی بھائی کو، میرا نام کومل ہے، میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا جہاں پر
زندگی کی گاڑی گھسیٹ گھسیٹ کر چلتی ہے۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے، میرا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس دن میں اپنے ماموں کے گھر تھی، تبھی میں زندہ رہ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ زندگی میرے لیے سزا بن جائے گی۔ شروع میں تو والدین اور بھائی کے موت کا صدمہ لگا جو کہ بہت گہرا تھا۔ اپنے گھر میں ایک ساتھ 3 میت دیکھ کر، اپنے تینوں عزیز ترین ہستیاں ایک ساتھ کھو کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میری عمر 14 سال تھی اور چھوٹی سی عمر میں اتنا گہرا صدمہ ملا تھا کہ زندگی بدل گئی تھی۔ شروع میں تو سب میرے ساتھ ہمدردی کرتے آئے تھے، مگر میری ممانی کا رویہ اب بدل گیا تھا۔ پہلے جب میرے والدین حیات تھے، ممانی کے لہجے میں چاشنی گھلتی تھی، اب ان کے منہ سے زہر اگلتا تھا۔ میں تو اس کی یہ پلٹ پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا جو ممانی مجھ پر ہر وقت بھرم ہوتی ہے۔ ماں باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے تو لوگوں کے اصل روپ نظر آ جاتے ہیں۔ میرے ماموں ممانی نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ لوگ کرائے کے گھر پر رہتے تھے، میرا کوئی اور رشتہ دار نہ تھا، اس لیے میں ماموں ممانی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور ماموں کی بیٹیاں ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ یہ گھر جس میں کبھی میرا راج ہوتا تھا، آج اسی گھر میں میں اجنبی بن گئی تھی۔ میرا کمرہ بھی مجھ سے چھین کر ممانی نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، یہاں تک کہ میرے کپڑے، کھلونے سب ان کو دے دیے۔ ابو امی کے کپڑے ماموں ممانی پہنتے، مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ میں کونے میں چھپ کر روتی رہتی تھی۔ ماموں کے حالات بہت برے تھے، شاید اسی لیے وہ ایسے لالچی بن گئے۔ میرا سب کچھ چھن گیا تھا، یہ سب مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ ماموں کے بیٹے چھوٹے تھے، یہ بھی ایک طرف سے اچھا ہی تھا۔ اگر ان کے بیٹے بڑے ہوتے تو میرے لیے اور مسائل کھڑے ہو جاتے۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر کوئی بھی رشتہ دار آتا تو بولتا، بچی اب جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دو۔ میرے لیے کچھ رشتے بھی آئے، مگر میں جانتی تھی یہ ان لالچی لوگوں کے رشتے تھے جن کی نظر میرے گھر پر تھی۔ مگر ایک روز ماموں ممانی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہاری عمر اب 18 سال ہو گئی ہے، سب ہم پر زور دے رہے ہیں کہ یتیم لڑکی ہے، اس کی شادی کر دو۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم تمہارا نکاح برہان سے کر دیں گے، جب برہان بڑا ہوگا تب شادی ہوگی۔ ماموں کی بات سن کر مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے؟ برہان 10 سال کا بچہ ہے۔ میں نے صدمے کی کیفیت میں ماموں سے بولا تو ماموں بولے، دیکھو کومل، تم جانتی تو ہو ہمارے گھر کے حالات۔ میرے پاس کوئی نوکری نہیں، دکان پر کام کرتا ہوں، دکان بھی کرائے کی ہے۔ میں بہت تنگ ہوں، اس مہنگائی میں گھر چلاؤں یا گھر کا کرایہ ادا کروں؟ اگر میں نے تمہاری شادی کہیں اور کر دی تو کل کو تمہارا میاں گھر کا دعوے دار بن کر آئے گا اور ہم روڈ پر آ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے سوچا تمہارا نکاح برہان سے کر دیا جائے، ایسے گھر بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ ماموں کی باتیں مجھے دنگ کر گئی، اتنی دور کی سوچ تھی ان کی، جبکہ میں تو ان 4 سالوں میں بھول ہی چکی تھی کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، برہان بہت چھوٹا ہے، میں آپ کا یہ فیصلہ کبھی نہیں مانوں گی۔ اندر ہی اندر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر یہ میری زندگی کا سوال تھا، اس لیے ہمت کرنی تھی۔ میں تمہارا سرپرست ہوں، مجھے حق ہے کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کروں۔ آپا کے جانے کے بعد میں نے تمہیں سہارا دیا۔ تبھی ماموں کی بات آتے میں ممانی نے کاٹی، ایک دوسرا راستہ بھی ہے تمہارے پاس، اگر تم مان لو۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے ماموں کے نام کر دو، پھر تم جہاں چاہو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ تم تو اپنے شوہر کے گھر میں چلی جاؤ گی، شوہر کا گھر تمہارا گھر ہوگا۔ اگر تم نے گھر ہمارے نام نہیں کیا تو ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا تو ممانی صاف کہنے لگی کہ ان دونوں فیصلوں کو ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ کافی سوچ سمجھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں برہان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر میں ماموں کے نام کروں گی، اور دل میں یہی سوچ ہی رہی، ابھی انہیں کھانے دو میرا حق، آخر اللہ بھی ان کو دیکھ رہا ہوگا جو یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، زبردستی مجھ سے میرا گھر ہتھیا رہے ہیں۔ میں نے مجبوراً گھر ماموں کے نام کر دیا۔ وہ لوگ اب بہت خوش تھے، مگر میں اب مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ یہ ایک گھر ہی تو تھا میرے پاس، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میرے لیے 1-2 رشتے آئے، ان میں سے ماموں نے ایک رشتے کا انتخاب کیا اور میری منگنی کر دی۔ مجھے اس رشتے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ لڑکے کا نام سمیر ہے،
اس کے 10 بھائی تھے۔ والدین فوت ہو چکے تھے مگر وراثت میں اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر جلدی میری شادی ہوگی۔ شادی کے پہلے دن ہی میں سمجھ گئی تھی کہ سمیر کمگو اور روڈ لڑکا ہے۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا مگر سمیر ایسے ہی سنجیدہ رہتا تھا، مگر میں نے ہر قسم کے حالات دیکھے تھے۔ اب میں ہر ماحول میں گزارا کر سکتی تھی اور میں یہ بھی جانتی تھی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے جس کی شے پر میں اپنی منمانی کرتی پھروں۔ مجھے ہر حال میں یہاں گزارا کرنا تھا۔ سمیر کے بھائی بھی اس سے ڈرے ڈرے نالاں سے نظر آتے تھے۔ سمیر کا اپنے بھائیوں پر بہت رعب اور دبدبہ تھا۔ میں نے سمیر کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی خوشی یا تبدیلی محسوس نہیں کی تھی۔ میں خوبصورت تھی، کم گو تھی، مگر اسے مجھ میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بس لیا دیا سا رویہ تھا۔ وہ میرے قریب تک نہیں آتا تھا اور مجھے حیرت ہوتی تھی جب بھی وہ کمرے میں سونے آتا اس کے ساتھ اپنا ایک بھائی ہوتا تھا، اسے ہمارے ساتھ سلاتا تھا۔ اور ویسے تو سارا دن مجھے پوچھتا تک نہ تھا مگر رات کو مجھے دودھ پلانا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ مجھے وہ دودھ بالکل پسند نہیں تھا۔ اگر میں دودھ پینے سے انکار کرتی تو مجھے آنکھیں دکھاتا تھا اور مجھے اس کی آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا۔ میں یہاں آ کر بھی خاص خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا ممانی کی حکمرانی سے میری جان چھوٹ گئی۔ اب میں اپنے گھر میں اپنی حکمرانی کروں گی کیونکہ گھر میں اور کوئی عورت بھی نہیں ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا میرا شوہر ایسا نکلے گا۔ اس سے تو اچھا تھا میں ماموں کی دہلیز پر ہی ساری عمر کنواری بیٹھی رہتی اور اسی دہلیز پر بوڑھی ہو جاتی۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ میری شادی ایسے شخص سے ہو رہی ہے تو میں مر کر بھی شادی نہ کرتی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک رات پہلے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس پر دودھ کو دیکھ کر ہی مجھے ابکائی آ رہی تھی، مگر مجھے معلوم تھا سمیر میری ایک بھی نہیں سنے گا۔ جیسے ہی سمیر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا میں نے تھوڑا سا دودھ پی کر باقی دودھ دوسری خالی برتن میں ڈال کر چھپا دیا۔ اس رات آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں صدمے میں چلی گئی۔ میرا دیور شہیر جو سمیر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا وہ میرے ساتھ بیڈ پر سو رہا تھا۔ شمیر روز اپنے ایک بھائی کو کمرے میں لاتا ضرور تھا مگر خود بھی وہاں موجود ہوتا تھا، یا شاید گہری نیند کے باعث مجھے کچھ معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ سمیر کب کمرے سے چلا گیا تھا اور کیوں چلا گیا تھا۔ مگر آج صرف کمرے میں شہیر اور میں تھے، سمیر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شہیر سے جب سوال جواب پوچھے تو وہ ڈر کر کمرے سے بھاگ گیا اور تب سے پریشانی مجھے اندر سے اندر کھائی جا رہی تھی۔ آخر سمیر کیا چاہتا تھا؟ میں اس کی بیوی تھی، خود تو میرے قریب نہیں آتا تھا اور اس کا بھائی مزے سے کمرے میں گھس آیا۔ یا سمیر انجان تھا یا میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سمیر خود کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہیں نہ کہیں سمیر ہی غلط تھا۔ ایک روز جب سمیر گھر پر نہیں تھا میں نے شہیر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ آخر تم میرے کمرے میں میرے ہی بیڈ پر کیوں سو رہے تھے؟ تب شہیر نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ سمیر بھائی نے مجھے وہاں پر سونے کو کہا تھا۔ میں نے شہیر سے بولا مجھے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں ہے۔ سمیر بھلا ایسا کیوں کہے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں۔ شہیر نے مجھ سے کہا بھابھی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آج رات جب بھائی آپ کو دودھ پلائے تو مت پینا یا دودھ پینے کا ناٹک کرنا، تب آپ سب سچ جان جائیں گے۔ ایسا بول کر شہیر باہر چلا گیا اور میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ جب گھر کا سارا کام کاج ہو گیا اور رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو دوسرا خالی گلاس بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ جب سمیر نے مجھے دودھ دیا اور خود ادھر ادھر ہوا تو میں نے دودھ دوسرے گلاس میں ڈال دیا اور اسے چھپا دیا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے سونے کی ایکٹنگ شروع کی، مگر میری تمام تر حسیات بیدار ہو گئی۔ تبھی سمیر کی آوازیں آنے لگیں جو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ بیڈ پر جا کر سو جاؤ، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہاری بھابھی بے ہوش ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، صبح سے پہلے اسے ہوش نہیں آئے گا۔ سمیر کی باتیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، مجھ سے سنا نہیں جا رہا تھا۔ میں ایک دم چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ مجھے یوں اچانک اٹھتا دیکھ سمیر حیران رہ گیا اور میرے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ اسی وقت روتی ہوئی میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد سمیر میرے پیچھے آیا، کچھ شرمندہ شرمندہ لگ رہا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میرا دل اس سے بات کرنا تو دور اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایک ہی پل میں سمیر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ کومل، سمیر نے مجھے آہستہ سے آواز دی، نام مت لے میرا اپنی زبان سے،
اسی زبان سے ابھی آپ کیسی گھٹیا باتیں کر رہے تھے میرے بارے میں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت ہوں۔ شوہر تو عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ آپ کیسے شوہر ہیں؟ اپنی ہی عزت کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بے مول کرنے پر تلے ہے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا آپ پاگل ہیں، ورنہ کوئی بھی سمجھدار سلجھا ہوا انسان ایسی حرکتیں ہرگز نہیں کرتا۔ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی دوا پلا کر اپنے ہی بھائیوں کے سامنے چارے کی طرح پیش کرے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے۔ میں مسلسل روتی ہوئی بولتی جا رہی تھی، میرا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنا سب کچھ کھونے کے بعد میں نے سمیر کو ہی اپنی کل کائنات سمجھا تھا، مگر میرے ساتھ ہی ہمیشہ سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے مجھ سے بچھڑ جاتے ہیں یا مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں شروع سے بدقسمت رہی تھی۔ ہاں تم سچ بول رہی ہو، میرے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے۔ ہاں میں پاگل ہوں۔ بچپن سے جو کچھ دیکھتا آیا وہی ذہن پر اٹک کر رہ گیا، چاہ کر بھی میں اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شادی سے اور عورت نام سے نفرت تھی، مگر میری پھپھو بس ضد تھی کہ ہر حال میں میری شادی کرائے گی، اور انہوں نے میری شادی تم سے کروائی۔ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اپنے چاچو بہت اچھے لگتے تھے، مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ وہ بہت اچھے اور زندہ دل انسان تھے۔ پھر ان کی شادی ہوگی۔ چچی بہت خوبصورت تھی اور ان کو اس بات پر بہت ناز تھا۔ میں نے دیکھا جب چاچو گھر پر نہیں ہوتے تھے، میری چچی اپنے دوسرے دیور یعنی میرے منجلے چاچو کے ساتھ بہت فری ہوتی تھی، اور ہولے ہولے ان دونوں کے بیچ بہت بے تکلفی بڑھتی گئی۔ اکثر چچی رات کو ان کے کمرے میں جاتی تھی۔ چاچو اس بات سے انجان تھے کہ ان کی بیوی اور ان کا بھائی ان کے ساتھ کیسے دھوکہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، ان کی پیٹھ پر وار کر رہے ہیں۔ ہولے ہولے یہ بات گھر کی دوسری عورتوں کو پتہ چلی۔ سب نے چچی کو بہت سمجھایا، مگر وہ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھی، بس اپنی منمانی کرنا جانتی تھی۔ دادی نے بھی چچی سے کہا کہ اپنے قدم روک لو، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چلی تو انجام بہت برا ہوگا۔ مگر چچی نہ سنبھلی، نہ چچا نے قدم پیچھے ہٹائے۔ مجھے آج بھی وہ طوفانی رات یاد ہے جب چچا کو پتہ چلا تھا کہ ان کے گھر میں ان کی ہی پیٹھ پیچھے ان کے بھائی اور بیوی ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کر بیٹھے ہیں۔ اب جب چچا کو حقیقت کا علم ہو گیا تو چچا غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ایک ایک سے جھگڑا کیا، کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دی، بھائی کو مار مار کر گھر سے نکالا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کا دروازہ نہ کھولا، اور 2 دن بعد کمرے سے ان کی لاش ملی۔ انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی، ان کا حرکت قلب بند ہو گیا تھا۔ اپنے قریبی رشتوں کی دھوکے بازی پر وہ صدمے سے جان سے ہی چلے گئے تھے۔ چچا کی لاش دیکھ کر گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ میں 14 سال کا تھا، اپنے چاچو کے بہت قریب تھا۔ ان کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں چچی سے اور ساری عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ ایسا کرے گی جیسا چچی نے چاچو کے ساتھ کیا تھا۔ جب میری شادی تم سے ہوئی تو میں نے تمہیں ہر طرح سے آزمایا، مگر تم مجھے چچی کی طرح نہیں لگی۔ دل ہی دل میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، مگر اندر کہیں بچپن والا ڈر ڈیرا جمائے بیٹھا تھا کہ کہیں تم بھی مجھے دھوکہ نہ دو، کہیں میری غیر موجودگی میں تم بھی میرے ہی کسی بھائی کے ساتھ مراسم نہ قائم کر لو۔ لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ تم ایسی نہیں ہو تو میں تمہیں دودھ میں نشہ دینے لگا، اور ایسے ہی بھائیوں کو ڈانٹ کر تمہارے کمرے میں لے آتا۔ میں ان کو بھی آزمانا چاہتا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میرے بھائی کم عمر نابالغ ہیں۔ شاید میری سوچنے کی صلاحیت دم توڑ گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے جب یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو وہ بھی مجھ سے سخت ناراض ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنا علاج کرواؤ۔ کسی ایک تلخ واقعے کی وجہ سے اپنی زندگی خراب نہیں کی جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی شادی ہی نہ کرتا۔ ساری عورتیں بے وفا نہیں ہوتی۔ بابی بھی اچھی اور شریف لڑکی ہے۔ میں سمیر کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھی اور کمرے میں آ کر بیگ نکالا اور اپنے کپڑے اس میں ڈالنے لگی۔ ابھی سمیر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو خدا کے لیے، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ میری زندگی سے مت جاؤ، میں مر جاؤں گا، پل پل مر رہا ہوں۔ مجھے اس اذیت سے نکالو، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی مجھے مار دے گی۔ تم ہی ہو جو مجھے اس اذیت سے نکال سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں میری غلطی قابل معافی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں اور اپنے بھائیوں کو آزمانا چاہا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، میں مانتا ہوں، معافی کے لائق نہیں،
تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں، تم مت کرو مجھے معاف، بس میرے پاس لوٹ آؤ، میرے پاس رہو، مجھ سے دور مت جاؤ، تم جو کہو گی میں کروں گا، میں جانتا ہوں میں غلط تھا۔ وہ آنسو سے تر چہرہ لیے زمین پر بیٹھا بے تحاشا رو رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، میں تو اسے محبت کرتی تھی، اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب جب وہ ساری سچائی مجھے سنا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، تو میں نے بھی اسے معاف کیا اور اسے وعدہ لیا کہ وہ ایسے سارے وہم وسوسے اپنے دل سے نکال دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ پر کبھی شک نہیں کرے گا۔ سمیر نے اپنے بھائیوں سے بھی معافی مانگی اور ہم سب نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ ہم سب اس سے محبت کرتے تھے۔ میں سمیر کو چھوڑ کر بھی کہاں جاتی، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں بچپن کے واقعے جب کچے ذہن میں بیٹھ جائے تو آسانی سے نہیں نکلتے، عمر کے ساتھ ان کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور یہ پھیل کر ایک تناور درخت کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ مگر سب عورت کے ہاتھ میں ہے، عورت اگر وفا کرنے پر آئے تب سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے سمیر کا بہت خیال رکھا، اسے محبت دی، عزت دی، اس کے ذہن پر پڑی گرد کو صاف کیا۔ اب سمیر بہت خوش ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے سمیر کے دل سے ساری ماضی کی باتیں نکال دی اور اس کے دل میں میری محبت بڑھ دی۔ مانو کہ کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ راستے بہت ہی کٹھن ہوتے ہیں، مگر انہی راستوں سے گزر کر ہمیں اپنی منزل مل جاتی ہے۔ یہ سب میں نے آسانی سے حاصل نہیں کیا، مجھے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی سمیر بالکل صحیح ہو جاتا تھا تو کبھی کبھی ماضی کے دریچوں سے پھر سے جھانکنے لگتا تھا، مگر میں ثابت قدم رہی، اس کو اس کے ماضی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اسے اس کے حال میں جینا سکھایا۔ اب شکر ہے سمیر پوری طرح سے اس عذاب سے نکل آیا ہے جس میں بچپن میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کو ہی ثابت قدم رکھے اور سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔